أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، یہ جو ویڈیو بنائی گئی ہے اس کا مقصد کسی کے دل کو تکلیف پہنچانا، اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا ہرگز نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بہت سے اسلامی بھائی اور بہنیں بہت سے عقائد لیے ہوئے ہیں اور بہت سے اعمال کرتے ہیں، مقصد اللہ کی رضا حاصل ہونا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ عقائد و اعمال قرآن و سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے انہیں جہنم تک پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 2، 3 اور 4 میں فرماتا ہے، اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے، محنت کرنے والے تھکے ہوئے وہ دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی محنتیں ضائع ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اعمال قرآن و سنت کی روشنی میں ہو۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حضرات، ہمارے سامنے فضائل اعمال کی کتاب ہے۔ فضائل اعمال میں سے فضائل حج میں سے ہم آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھنا چاہتے ہیں۔ مقصد اصلاح ہے، کیونکہ اس کتاب میں کئی ایسے واقعات ہیں جو قرآن اور سنت کے خلاف ہے، لہٰذا ہمیں اور آپ کو ایسی کتاب کے واقعات سے بچنا چاہیے، اس کے بجائے قرآن اور سنت کا مطالعہ کرنا چاہیے جس میں ہدایت ہے اور رہنمائی ہے۔ چلیے ہم پڑھتے ہیں واقعہ کس طرح ہے۔ سید احمد رفاعی مشہور بزرگ اکابر صوفیہ میں ہیں۔ ان کا قصہ مشہور ہے کہ جب 555 ہجری میں حج سے فارغ ہو کر زیارت کے لیے حاضر ہوئے اور قبر اطہر کے مقابل کھڑے ہوئے تو یہ 2 شعر انہوں نے پڑھے۔ شعر کا ترجمہ اس طرح ہے: دوری کی حالت میں میں اپنی روح کو خدمت اقدس بھیجا کرتا تھا، وہ میری نائب بن کر آستانہ مبارک چومتی تھی۔ اب جسموں کی حاضری کی باری آئی، اپنا دست مبارک عطا کیجیے تاکہ میرے ہونٹ اس کو چومیں۔ اس پر قبر شریف سے دست مبارک باہر نکلا اور انہوں نے اس کو چوما۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت تقریباً 90,000 کا مجمع مسجد نبوی میں تھا جنہوں نے اس واقعے کو دیکھا اور حضور کے دست مبارک کی زیارت کی، جن میں حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کا نام نامی بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ معزز حاضرین و سامعین و ناظرین، آپ نے جو ابھی واقعہ سنا ہے اس کے تعلق سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ واقعہ کہاں تک قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح ہے۔ سب سے پہلی بات، سید احمد رفاعی جو ایک بہت ہی مشہور بزرگ اور اکابر صوفیہ میں سے ہیں، ان کا یہ کہنا کہ حج سے ہم فارغ ہو کر قبر کی زیارت کے لیے مدینہ تشریف لائے، کہاں تک صحیح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 1159، یعنی کہ 89۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی سفر کا ارادہ نہ کرے ثواب کی نیت سے، مگر صرف 3 مساجد کا، ایک مسجد حرام اور دوسری میری مسجد یعنی مسجد نبوی، اور تیسری مسجد مسجد اقصی۔ انہی مساجد کی طرف کوئی مسلمان ثواب کی نیت سے سفر کر سکتا ہے۔ یہاں پر یہ حضرت نے فرمایا کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے نکلے، مدینے کو تشریف لائے، تو مسجد نبوی کو ہم کی زیارت کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ہم سفر باندھ سکتے ہیں۔ اور اس ضمن میں اگر کوئی انسان اللہ کے نبی کی قبر اور پھر صحابہ اکرام کی قبروں کی زیارت کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن مستقل ارادہ سفر کا صرف اور صرف نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کا ہو
تو اس سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسلام ہمیں زیارت سے نہیں روکتا، شرط یہ ہے کہ ہم زیارت کریں اس جگہ کی، قبرستان کی جہاں ہم رہتے ہیں، جہاں سفر کرنے کی نوبت نہ آئے زیارت قبور کے لیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے زوروا القبور فإنہا تذکرکم الآخرہ، تم قبروں کی زیارت کرو کیونکہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ لیکن خاص کر قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنے سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو یہاں پر یہ صوفی احمد رفاعی صاحب جو سفر کرتے ہیں قبر کی زیارت کی نیت سے، تو آپ خود اس حدیث کی روشنی میں جائزہ لے لیں کہ یہ کہاں تک صحیح ہے۔ اور دوسری بات جو اس واقعے میں انہوں نے بیان فرمائی اشعار کی روشنی میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اب تک میری روح کو میں بھیجتا تھا آپ کے آستانہ مبارک پر سلام بھیجنے کے لیے یا پھر آپ کی قبر تک، لیکن اب میرا جسم آیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ روح جو انسان کے اندر ہوتی ہے اس پر کس کا اختیار چلتا ہے؟ کیا ہر کوئی بندہ اپنی روح کو اپنے جسم میں داخل کر سکتا ہے اور نکال سکتا ہے اور بھیج سکتا ہے؟ چلیے قرآن مجید کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ زمر آیت نمبر 42 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آئی انہیں ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے، پھر جن پر موت کا حکم لگ چکا ہے انہیں روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک وقت مقررہ تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ غور کرنے والوں کے لیے اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں بات صاف طور پر معلوم ہوئی کہ روح پر اختیار اللہ کا ہوتا ہے۔ اللہ جب چاہے ہمارے جسم میں روح کو داخل کرتا ہے، جب چاہے روح کو نکال لیتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ قرآن مجید میں فرمایا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، سورہ سجدہ آیت نمبر 11۔ آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ملک الموت تمہاری روح کو قبض کرتے ہیں جس کام کے لیے ان کو مقرر کیا گیا ہے۔ اس سے بات کا پتہ چلا کہ روح کو بھیجنا یا پھر روح کو جسم میں داخل کرنا نکالنا یہ اللہ کا اختیاری کام ہے۔ اور یہاں پر یہ بزرگ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا، یہ صریح اللہ کے اختیاری کاموں میں دخل انداز ہونا ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے، کیونکہ انسان اپنی روح کو اپنے جسم میں نہیں داخل کر سکتا نہ نکال سکتا ہے۔ اس کی ایک واضح دلیل اور ایک یہ ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے اور ایک مرحلے کو پہنچتا ہے حمل، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے روح کو اس کے جسم میں داخل فرماتا ہے۔ اور یہ حدیث بخاری کی ہے، حدیث نمبر 7454 یعنی 7454 حدیث نمبر۔ اس کے اندر صاف طور پر بتایا گیا کہ روح ہمارے جسم میں آئی فرشتے کے ذریعے سے اللہ کی جانب سے، روح نکلے گی بھی اللہ کے حکم سے فرشتے کے ذریعے سے۔ تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنی روح کو اے نبی آپ کی خبر پر روز بھیج رہا تھا، آج میں خود آیا ہوں؟ ہم ان آیات اور حدیث کی روشنی میں ہم جائزہ لے لیں کہ کس قدر واہیات اور خرافات اس کتاب کے اندر موجود ہے، لہٰذا ہمیں اور آپ کو اس سے جو ہے توبہ کرنی چاہیے۔ ایک اور بات یہ بتائی گئی کہ یہ جب اللہ کے نبی کی خبر پر آئے تو کہنے لگے کہ اے نبی آپ اپنا دست مبارک یعنی اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ کو چوموں گا۔ کیا کسی انسان کے مرنے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد، کیا کوئی انسان زندوں کی طرح اس طرح حرکت کر سکتا ہے یا زندہ ہو سکتا ہے؟ چلیے ہم قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 15 اور 16 دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ اللہ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد تم مر جانے والے ہو،
پھر قیامت کے دن بلا شبہ اٹھائے جاؤ گے۔ پتہ یہ چلا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد وہ سیدھے قیامت کے دن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زندہ کیا جائے گا۔ لیکن اس واقعے کے اندر بتایا گیا کہ احمد رفاعی صاحب نے اللہ کے نبی کے ہاتھ کو پکڑا اور چوما اور لوگ اس پر گواہ رہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس شخص کے واقعے کے تعلق سے بیان کرتے ہیں کہ یہ جھوٹا واقعہ ہے، باطل ہے، جس سے لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، اس میں غلو کیا گیا ہے، اس میں شرک پایا جاتا ہے، یہ شیعہ کے صفات سے ملتا جلتا یہ واقعہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو قرآن اور حدیث کی ان باتوں کی روشنی میں اس واقعے کے تعلق سے غور و فکر کریں، اور ہم ان واقعات کو پڑھنے کے بجائے اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ اکرام کے سچے واقعات کو ہم پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح اور سیدھا راستہ دکھائے اور صحیح کتابوں کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس قصے کو سن کر چند سوالات ذہن میں آتے ہیں، جو کہ یوں ہیں کہ ہم جسم سے اپنی روح اپنی مرضی سے نکال سکتے ہیں اور کسی کی زیارت کے لیے بھیج سکتے ہیں؟ جب سید احمد رفاعی اپنی روح کو مدینہ زیارت کے لیے بھیجا کرتے تھے تو کیا ان کا جسم اس وقت مردہ ہو جاتا تھا اور پھر وہ اپنی روح واپس اپنے جسم میں ڈالتے اور زندہ ہو جاتے تھے؟ کیا کبھی کسی صحابہ، تابعین یا اتباع تابعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر ان سے اپنے دست مبارک باہر نکالنے کی درخواست کی؟ کیا کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ، تابعین یا اتباع تابعین کے لیے اپنا دست مبارک قبر سے باہر نکالا؟ جب کسی صحابہ، تابعین یا اتباع تابعین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک قبر سے باہر نہیں نکالا تو پھر یہ سید احمد رفاعی کون ہیں جس کے لیے یہ سب کرامات ہو رہے ہیں؟ کیا کوئی انسان مرنے کے بعد قبر سے اپنا ہاتھ باہر نکال سکتا ہے؟ کیا ہم قبر میں جو برزخ کی زندگی جی رہے ہیں ان سے ہم کلام ہو سکتے ہیں؟ جیسا کہ اس قصے میں کہا گیا ہے کہ اس واقعے کو 90,000 کے مجمع نے دیکھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ 90,000 کا مجمع میں کوئی مقامی عرب بھی تھا یا نہیں، یا پھر صرف حاجیوں اور مسافروں نے ہی دیکھا؟ کیونکہ یہ قصہ صرف اور صرف صوفی حضرات کی کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ ان سب سوالات کے جوابات ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں تلاش کرنے چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔